کسی سے پورا پورا حساب کرنا، ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب، یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیے یا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور اسے کہا تم خرچ کرو. جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سے لسٹیں منگوائے کہ یہ کتنے کا لیا، یہ کتنے کا لیا، اور یہ پیسہ کہاں گیا، یہ کس کو دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کو یاد ہوتی ہے، کچھ یاد بھی نہیں ہوتی، اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا، ہر عورت نہیں لکھ سکتی. اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنے گا. اسی طرح شوہر بعض اوقات خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی شوہر سے حساب لینا شروع کر دے کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے، باقی کا. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے. سعد بن احمد التجیبی کہتے ہیں، ان کے شعر ہیں، معاملات میں نقصان گوارا کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارا کرو. یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے، یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخرکار سپریشن ہو جائے گی. اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ اعلیٰ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا. اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد، میاں بیوی، افسر اور ماتحت، ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ صرف نظر کرنا چاہیے، تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے. اس سے انسان کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. لیکن اگر انسان بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اور یہ کہنا کہ میں تو سچی سچی بات کروں گا اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے، تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا. بارک اللہ فیکم. میں یہیں پر لیکچر ختم کرنا چاہوں گی. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے. استاذہ جی بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا، اور اس میں جو شوہر اور بیوی کے آپس کے جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں جو بات کی گئی، اس میں یہ ہے کہ جو 3 چیزوں پر اسٹریس کیا گیا وہ یہ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے، اسی طرح تحفظ دیا جائے، شوہر جو ہے بیوی کو تحفظ دینے والا ہو، پروٹیکشن دینے والا ہو، انکریج کرنے والا ہو، فارگیونگ ہو. یہ بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اس ریلیشن میں انسان کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں، اور استاذہ جی یہ بہت گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک لسٹیں بنائی جاتی ہیں، اچھا بتاؤ یہ کیا کیا، کہاں خرچ کیا، ایون کہ اگر منتھلی جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا بھی حساب لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں واقعی انسان کے لیے بڑی ایک جدائی کا باعث بھی ہوتی ہیں، دلوں میں انسان کی ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگ پھر نہیں رہتی. بس یہ جو ہے نا کہ شوہر کی جس چیز پہ وہ ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی یعنی پتا ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی. پھر مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر چھپ کے کر رہے ہیں یا بتا کے نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح کی چیزوں پر اس کو ذرا سا بھی پتہ چل جائے تو پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک اور چیز جو ہوتی ہے استاذہ کہ آج کل جیسے کوالٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ہم شوہر کی کتنی اطاعت کریں، مطلب اس میں وہ لوگ پیمانہ کہ میں بھی ورک کر رہی وہ بھی ورک کر رہا ہے تو میں کتنی اطاعت کروں اس کی. یہ چیز تو اطاعت تو ہر صورت ہے ہی نا، چاہے اس میں کوئی اس کی تو بات نہیں آ رہی ہے. جی شوہر جو ہے اگر ایک گلاب کا پھول بھی لے آتا ہے نا تو وہ بھی عورت کے لیے بڑی خوشی کی مطلب ایسا ایکسپریس بہت سارے مرد نہیں کرتے ہیں نا، لیکن اگر وہ کبھی پھول بھی لے آئے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہیں کہ صرف یہ کیا لے آئے میرے لیے تحفہ، یہ کوئی تحفہ تھوڑی ہے، کوئی مٹیریل ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتی ہے کچھ، لیکن اگر وہ آپ کے لیے پھول بھی لا رہا ہے نا تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. السلام علیکم. چھوٹی سی بات ایک پوچھنا چاہوں گی میں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی تو خیر ایجز گزر گئی، لیکن آج کل کے بھی سراؤنڈنگ میں بہت لوگوں کو، میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ شادی کی ڈیٹ نہیں یاد رکھتے، برتھ ڈے یاد نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں. تو اب مجھے بڑی بےمانی لگتی ہے یہ چیزیں. ہو سکتا ہے میں اس ایج اسپین کو کراس کر چکی ہوں، شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی جوانی میں لگتی ہوں گی، لیکن ان بچیوں کے لیے کچھ پیغام آپ دیں. آپ دیکھیں کہ ساری مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مرد الگ جسم رکھتے ہیں، الگ سوچ رکھتے ہیں، الگ طرح سوچتے ہیں، اور عورت کا جسم بایولوجیکل ڈفرینس ہے، اس میں وہ مختلف ہے اپنی حیت کے اعتبار سے. اللہ نے مرد کو اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. اب مشکل یہ ہے نا کہ ہم عورتوں نے
مرد بننے کے چکر میں یا مردوں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنے اوپر مشکل ڈال لی ہے اور ہم مردوں والے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں. تو عورت تو لوہے والی ہوتی نہیں, اس کو تو نرم و نازک ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ جب ہم ایک برابری کے اس پہ آنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جاب کرنے کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ میں اب اطاعت نہیں کروں گی, تو جاب کوئی ریزن تو نہیں ہے اللہ کا حکم ٹالنے کے لیے. جاب تو آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں. ہاں اللہ آپ کو حق دیتا ہے کہ اگر شوہر کی رضامندی سے آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ بے شک گھر میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں, لیکن بات شوہر کی ماننی ہوگی. اور جہاں وہ جانے کو پسند نہیں کرتا وہاں جائیں مت. اور پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے. اگر شوہر غلط بات کہتا ہے کوئی تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا, اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی چیزیں سوچ سکتی ہیں, ملٹی ڈائمینشنل, ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی ڈائمینشنل. کیونکہ ان کا کام ایسا نا, ادھر سے بچہ رو رہا ہے اسے دودھ بھی پلا رہی ہے, ادھر سے باہر کون آیا ہے, یعنی ان کا کام اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بنایا. مردوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے, ایک چیز کی طرف سوچتے اور اسی کے اوپر توجہ ہوتی ہے, وہ ہزاروں چیزیں ایک وقت میں نہیں اکٹھی کر سکتے اپنے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ ایسی ڈیٹس اور ایسے ٹائم اور ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے, وہ بھی ہماری طرح کیئرنگ اور لونگ ہوتی ہے, اور پھر ہم اپنے شوہروں سے وہ لڑکیوں والی محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے میری دوست مجھ سے محبت کرتی تھی ویسی محبت مجھے شوہر سے چاہیے. تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو مرد ہے, اس کی محبت کا انداز کچھ اور ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے میں نے جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہی کہ عورت خوشگوار زندگی کے لیے مرد کے مزاج کو سمجھے کہ اسے کیا پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے, کیا اچھا لگتا ہے, کیا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ کن باتوں پہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے, کن چیزوں سے جلدی خوش ہو جاتی ہے, تو ان چیزوں کو کر لے, کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی یعنی کہ ہمارے اندر ایگو نہ ہو تو ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.